إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله عز وجل إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. سب سے پہلے تمام قسم کی حمد و ثنا بڑائی کی بریائی اور بزرگی اس اللہ عز و جل کی لائق و سزاوار ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا. بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں پیغمبروں اور رسولوں پر، خصوصاً تاجدار مکی و مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ القصص کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ ان فرعون علا فی الارض، فرعون نے زمین میں بہت زیادہ سرکشی کر رکھی تھی، زمین میں بہت زیادہ آتنک مچا رکھا تھا. وجعل اہلها شیعا، اور زمین پر رہنے والے باشندوں کو بہت ساری جماعتوں میں اس نے بانٹ رکھا تھا. یعنی کہ بہت سے کچھ لوگ ایسے تھے جنہیں وہ محترم سمجھتا تھا، محبوب سمجھتا تھا، اور کچھ لوگ ایسے تھے جنہیں وہ حقیر سمجھتا تھا، ذلیل سمجھتا تھا. اور یستضعف طائفۃ منہم، اور ان باشندوں میں تو ایک جماعت ایسی تھی جس جماعت کو فرعون بہت زیادہ کمزور سمجھتا تھا، اور وہ قوم بنو اسرائیل تھی. اللہ نے فرمایا یذبحون ابناءهم ويستحيي نساءهم، وہ ان کے بچوں کو زندہ ذبح کر رہا تھا اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ رہا تھا. انه كان من المفسدين، یقیناً فرعون بہت بڑا فسادی تھا. یہ فرعون کا ظلم تھا. اس کے مقابلے میں اللہ نے پیغام دیا کہ جس جماعت کو فرعون سب سے زیادہ کمزور سمجھ رہا تھا، اللہ کہتا ہے ہماری منشا یہ تھی، ہماری چاہت یہ تھی اور ہماری یہ خواہش تھی کہ اس کمزور جماعت کو ہم اس زمین کا امام بنائیں اور فرعون کے تخت و تاج کا ہم انہیں مالک بنا دیں. دیکھیں، ہم اور آپ ایک دو روز کے بعد محرم الحرام کے مہینے میں داخل ہونے والے ہیں انشاءاللہ. محرم کا مہینہ یعنی کہ شروع ہونے والا ہے. آپ جانتے ہیں قرآن مجید کے اندر بہت سارے ایسے واقعات آپ کو ملیں گے، تاریخوں میں آپ کو بہت سارے ایسے حادثات اور ایسے واقعات آپ کو ملیں گے جو ماہ محرم الحرام میں ہی پیش آئے ہیں. اور انہی واقعات میں سے ایک عظیم واقعہ انسانیت کی تاریخ کا سب سے بڑا ظالم، انسانیت کی تاریخ کا سب سے بڑا متکبر، انسانیت کی تاریخ کا سب سے بڑا گھمنڈی، انسانیت کی تاریخ کا سب سے بڑا سفاک اور انسانیت کی تاریخ کا سب سے بڑا مغرور
انسان فرعون کی ہلاکت و بربادی اور فرعون کی تباہی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنو اسرائیل کے حق میں اللہ کے جانب سے آنے والی نصرت اور مدد اسی مہینے کی 10ویں تاریخ کو پیش آئی. اس لیے اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھتے تھے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ فرعون جیسے ظالم سے ہم کو نجات ملی ہے. اسی شکریہ میں محرم کی 10ویں تاریخ کا موسیٰ علیہ السلام روزہ رکھتے تھے. اور آپ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان لاکھوں پیغمبر آئے، لاکھوں رسول آئے، لاکھوں نبی آئے، لیکن قرآن مجید میں جس نبی کا ذکر سب سے زیادہ آیا ہے اور قرآن مجید میں جس نبی کے واقعے کی تفصیل سب سے زیادہ آیا ہے وہ کوئی اور نبی نہیں بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے. آپ قرآن پڑھیں گے آپ کو مختلف جگہوں پر، بہت زیادہ جگہوں پر بار بار تکرار کے ساتھ آپ کو موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ آپ کو نظر آئے گا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں قیامت تک آنے والے مستقبل میں ہر انسان کے لیے بہت عظیم نصیحتیں ہیں، بہت زیادہ عبرتیں ہیں، بہت زیادہ اس میں آپ کے لیے چیلنجز ہیں اور آپ بہت زیادہ اس واقعے سے آپ کو درس ملنے والا ہے، نصیحت ملنے والی. ہم اور آپ خود خصوصی طور پر ملک ہندوستان میں جن حالتوں سے گزر رہے ہیں، جن پریشان کن حالتوں سے ہمارا اور آپ کا اور مسلم سماج کا گزر ہو رہا ہے، ایسے حالات میں یہ واقعہ ہمارے اور آپ کے لیے بہت بڑا درس ہے اور بہت بڑا پیغام ہے اور نصیحت ہے. دیکھو فرعون اور موسیٰ کا جو واقعہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے، پیغام دینا چاہا ہے پوری انسانیت کو اور پورے بندوں کو. اللہ نے یہ پیغام دینا چاہا ہے اس واقعے سے کہ ہمیشہ باطل کے مقابلے میں حق کی جیت ہوتی ہے اور ہمیشہ جھوٹ کے مقابلے میں سچائی کی جیت ہوتی ہے اور ہمیشہ کافروں کے مقابلے میں مسلمانوں کی جیت ہوتی ہے اور ہمیشہ ظلم کے مقابلے میں انصاف کی جیت ہوتی ہے. فرعون اور موسیٰ کا واقعہ یہی آج میں اپنے خطبہ جمعہ کا میں نے یہی موضوع اختیار کیا ہے کہ وہ بہت سارے سبق ملیں گے آپ کو، بہت ساری نصیحتیں اس واقعے سے ملیں گی، لیکن مختصر طور پر موٹی موٹی نصیحتیں جو ہمیں اور آپ کو ملنے والی ہے میں وہ بیان کروں گا. اس واقعے سے سب سے بڑی نصیحت اور سب سے بڑا سبق جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ ظلم کی عمر لمبی نہیں ہوتی. ظلم کی عمر لمبی نہیں ہوتی. ظلم زیادہ دیر تک اور زیادہ دور تک نہیں جا سکتا. ظالم کو اللہ مہلت دیتا ہے بس کچھ دنوں کے لیے، ورنہ ایک ایسا لمحہ آتا ہے کہ ظالم کو حقیر اور ذلیل کر کے اللہ چھوڑتا ہے. اللہ ظالم کو حقیر کر کے چھوڑتا ہے، ذلیل کر کے چھوڑتا. اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، کہ فرعون کے پولیس بنو اسرائیل کے گھروں میں پیدا ہونے والے ایک ایک بچے کو قتل کر رہے تھے، ایک ایک بچے کو قتل کر رہے تھے. بنو اسرائیل کی گلیوں کی تلاشی لی جا رہی ہے، موسیٰ کی قوم بنو اسرائیل کے گھروں کی تلاشی لی جا رہی ہے اور ہر بچے پیدا ہونے والے کو قتل کیا جا رہا ہے. ماؤں کی گود سے بچے چھینے جا رہے تھے، ماؤں کی نظروں کے سامنے ان کے بچوں کو زندہ ذبح اور قتل کیا جا رہا تھا. انسانیت کا اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ فرعون گویا یہ پوری انسانیت کا قتل عام کر رہا تھا. فرعون یہ نسل کشی کر رہا تھا، اتنا بڑا ظلم وہ کر رہا تھا. پر انسانوں نے دیکھا، انسانوں کی آنکھوں نے دیکھا، جہاں فرعون کا غرور دیکھا، جہاں فرعون کا ظلم دیکھا، پھر اس کی زندگی میں ایک ایسا لمحہ بھی آیا، اس کی زندگی میں ایک ایسا گھڑی بھی آیا، اس کی زندگی میں ایک ایسا وقت بھی آیا کہ وہ مجبور ہو کر، مقہور ہو کر، بے بس ہو کر، ذلیل ہو کر، رسوا ہو کر وہ چیخ رہا تھا، وہ پکار رہا تھا کہ آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. جب ڈوبنے لگا پکار اٹھا، آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل. اب مجھے ہوش آیا ہے، اب میں غفلت سے جاگا ہوا ہوں، اب میں بیدار ہوا ہوں، اب مجھے اپنے غرور اور اپنے تکبر کا احساس ہوا ہے کہ واقعی ہم نے زندگی میں بہت بڑی
کوئی رب ہے, ہمارے اوپر بھی کوئی نگرانی رکھنے والا ہے, ظلم کی کوئی سزا دینے والا ہے. جب اسے یہ یقین ہو گیا تو مرتے وقت اس نے کہا میں ایمان لاتا ہوں اس رب پر جس رب پر بنو اسرائیل نے ایمان لایا. وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ, میں مسلمان ہو رہا ہوں, میں مسلمان ہو رہا ہوں. پر آسمان سے آنے والی وحی نے اسے یہ پیغام دیا, الآن وقد عصیت من قبل, اب آیا ہے ہوش میں, اب تیری عقل ٹھکانے آئی ہے. زندگی بھر اللہ سے بغاوت کرتا رہا, زندگی بھر اللہ کے خلاف نعرے لگا رہا تھا, انا ربکم الاعلی, میں سب سے بڑا رب ہوں. کہاں گیا تیرا غرور, کہاں گیا تیرا تکبر, کہاں گیا تیرا ظلم؟ اب ایسے وقت میں تجھے ہوش آیا ہے کہ تیرا ایمان لانا بھی تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا, تیرا ایمان لانا بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچائے. تو ظلم کی عمر بہت مختصر ہوتی ہے, ظلم بڑھتا ضرور ہے, ظلم چلتا ضرور ہے, پر اس کی میعاد, اس کا وقت بہت ہی کم ہوتا ہے. اور ظالم کو ایک نہ ایک دن حقیر اور ذلیل ہو کر اس دنیا میں بندوں کے سامنے سے جانا پڑتا ہے اور رخصت ہونا پڑتا ہے, بندوں کے لیے تماشا بن جاتا ہے. ایسا ظالم ظلم کرنے والا انسانوں کی نگاہوں میں وہ تماشا بن جاتا ہے, اور اسی دنیا میں اللہ اس کے ظلم کے انجام کی سزا دے کر رہتا ہے. اسی طرح دیکھو, اس واقعے سے ایک اور ہمیں بہت عظیم سبق ملتا ہے اور درس ملتا ہے کہ مسلم اقلیت میں, کم تعداد میں, جہاں کہیں بھی ہو, پوری دنیا کے اندر مسلم تعداد میں کم ہو اور اس کے خلاف نان مسلم, غیر مسلم کی میجورٹی میں ہو, تعداد میں زیادہ ہو, اور غیر مسلم اپنے تعداد کی ذاتی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اگر مسلم اقلیت پر اور کم تعداد والے مسلمانوں پر اگر ظلم کر رہے ہیں, تو ہمیں اور آپ کو یہاں پر ایک سبق ملتا ہے کہ اس وقت ہمیں کون سی حکمت عملی اپنانی چاہیے, کون سی وہ ادا ہے, کون سا وہ کردار ہے کہ ہمیں ظلم سے نجات مل سکے. دیکھیں بنو اسرائیل جو بھی موسیٰ کی قوم, وہ بھی بہت اقلیت میں تھی, بہت کم تعداد میں تھی شہر مصر کے اندر, اور فرعون اور فرعونیوں کی تعداد, غیر مسلم نان مسلم کی تعداد بہت زیادہ تھی, قبطیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی, اور وہ اپنے زیادہ تعداد کی ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے بنو اسرائیل جو کم تعداد میں تھے ان پر ظلم کر رہے تھے. اور ظلم کیسا تھا جو میں نے ابھی آپ کو بتایا, ظلم کر رہے تھے. ایسے وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنو اسرائیل اپنی قوم کو نصیحت فرمائی اور بلایا ساری قوم کو, اور انہیں کہا دیکھو ہم جن حالتوں سے گزر رہے ہیں, فرعون ایسا فرعونی ہم پر ظلم کر رہے ہیں, اگر نجات پانا چاہتے ہو, اگر ظالم سے چھٹکارا پانا چاہتے ہو, اگر اپنے آپ کو ظلم سے بچانا چاہتے ہو, اپنے رب سے اپنا رشتہ جوڑ لو, اپنے رب سے اپنا رشتہ جوڑ لو, اپنے رب کے محبوب بن جاؤ, اپنے رب کی عبادتیں کرنے لگو, رکوع کرو, سجدے کرو, رب سے دعائیں مانگو. یا قوم استعینوا باللہ واصبروا, اے میری قوم کے لوگوں اللہ سے مدد مانگو, اور جو کچھ فرعونی تم پر ظلم کر رہے ہیں برداشت کرو, صبر اپنے ہاتھوں سے تھامے رہو, صبر کا دامن نہ چھوڑو, برداشت کرتے رہو. ان الارض للہ, زمین کسی انسان کی نہیں ہو سکتی, یہ زمین کسی بادشاہ کی نہیں ہو سکتی, اور یہ حکومت کسی انسان کی نہیں ہو سکتی, یہ زمین بھی اللہ کی ہے, اور زمین کا بادشاہ بھی اللہ ہی بنانے والا ہے, یہ حکمرانی بھی اسی کی ہے, زمین کی ہر شے پر اسی کا قبضہ ہے. ان الارض للہ ویورثها من عباده من یشاء, کہ اللہ اپنے بندوں میں جسے چاہتا ہے یہ زمین کا بادشاہ بناتا ہے. پر ایک نصیحت یاد رکھو میری قوم کے لوگوں, بنو اسرائیل, میری ایک نصیحت یاد رکھو, والعاقبۃ للمتقین, آخری انجام جو بہتر ہوگا وہ ظالموں کے حق میں نہیں بلکہ اللہ والوں کے حق میں آئے گا. رزلٹ جو آئے گا, نتیجہ جو آئے گا, بہتری جو آئے گی وہ تقوی گزار اللہ والے بندوں کے حق میں آئے گی, جیت انہی کی ہوگی. اور یہ نصیحت موسیٰ علیہ السلام کا اپنے قوم بنی اسرائیل کو کرنا تھا کہ بنو اسرائیل نے اس پر عمل شروع کیا, بنو اسرائیل نے اس پر عمل شروع کیا, اپنے رب سے گہرا رشتہ جوڑا, اپنے رب کی عبادتیں شروع کی, اپنے رب کے سامنے رونا گڑگڑانا شروع کیا. حالات کا مقابلہ اپنے رب کی مدد سے ہی کیا جا سکتا ہے. ہمارے سماج میں, ہمارے معاشرے میں نہ جانے کتنی مصیبتوں سے گزر کر آج ہم یہاں آئے ہوئے ہیں, لیکن ان مصیبتوں کا خیال بھی ہمارے دلوں میں نہیں آتا. ہم یہ نہ سوچتے کہ ہمیں ظلم سے نجات کیسے ملے, ہمیں پریشانیوں سے نجات کیسے ملے, ہمیں تکلیفوں سے چھٹکارا کیسے ملے. اس کے باوجود بھی ہم اپنے رب سے رشتہ توڑے ہوئے ہیں, اپنے رب سے رشتہ
سے رشتے کو کمزور کر لیا، اپنے رب سے رشتے کو مضبوط کرنا چاہیے جیسے بنو اسرائیل نے کیا۔ جب انہوں نے رب سے دعا مانگی، جب انہوں نے رب کو پکارا، جب انہوں نے رب سے اپنے رشتے جوڑے تو کیا ہوا؟ انجام کیا ہوا؟ اللہ کی مدد آئی، اللہ کی نصرت آئی، اور وہ نام مسلم جو اکثریت میں تھے، وہ فرعون اور فرعونی جو زیادہ تعداد میں تھے، اللہ کی جب بنو اسرائیل کی پکار سنی اللہ نے تو مدد کے لیے فرعونیوں پر عذابات کا ایک سلسلہ شروع کر دیا، عذابات کا ایک سلسلہ شروع کر دیا۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينِ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ کہ ہم نے فرعونیوں کے اوپر جو عذاب بھیجا قحط سالی مسلط کر دی، قحط سالی مسلط کر دی، سوکھا پڑ گیا، پھلوں نے کمی کر دی، شہر مصر کی معیشت تباہ ہو گئی جیسے آج ہندوستان کی معیشت تباہ، مہنگائی اتنی زیادہ ہے، آدمی مجبور ہے، آدمی کیا کرے، بے بس ہے۔ اللہ نے یہ عذاب کی شکل فرعونیوں پر لایا، قحط سالی مسلط کر دی، پھلوں نے کمی کر دی، معیشت کو تباہ کر دیا، اقتصادی حالت فرعونیوں کی برباد ہو گئی، دانے دانے کے محتاج ہو گئے، شہر مصر کی زمینیں غلے اور اناج اگانا چھوڑ چکی تھی، یہ عذاب چھوڑ چکی تھی۔ اور اسی پر نہیں، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ ہم نے ان پر طوفان بھیجا، آندھیوں کی شکل میں، سیلاب کی شکل میں، ان کی بستیاں بہا لے گئیں، ان کی آبادیاں کم کر دی گئیں، اور ان فرعونیوں پر عذابات کا سلسلہ جاری ہوتے ہوئے اللہ نے فرمایا وَالْجَرَادَ ہم نے ٹڈیوں کو بھیجا پرندوں کی شکل میں کہ وہ کسان جو کھیتوں میں غلے اگا بھی رہے تھے، یہ ٹڈیاں آ کر سارے غلے کھا کر چلے جاتے تھے، وہ غلے کے اناج کھا کر ہضم کر جایا کرتے تھے، دھس گئے دانے دانے کے۔ وَالْقُمَّلْ جوؤں کا عذاب بھیج دیا ہم نے فرعونیوں پر، جوؤں کا جو سروں میں پڑتے ہیں، سروں میں جوئیں، کپڑوں میں جوئیں، بدن میں جوئیں، سکون غارت کر دیا اللہ نے فرعونیوں کا، اور سکون غارت کر دیا اللہ نے قبطیوں کا، اور والدم والزفاد مختلف عذاب، میڈکوں کا عذاب آیا، بستر پر سو رہے ہیں میڈک پا رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں میڈک پا رہے ہیں، جہاں بھی جا رہے ہیں میڈک پا رہے ہیں، میڈک نے جینا بمر کر دیا فرعونیوں کا۔ والدم پیاس لگی، پانی کے لیے اگر گلاس اٹھایا اللہ کہتا ہے ہم نے اس پانی پینے والے کو خون بنا دیا، اس پانی کو ہم نے خون بنا دیا، اور خون پینے کی ان کی جرأت نہیں تھی، ان کی ہمت نہیں تھی، ہم نے پیاسا ان کو تڑپایا، بھوکا ان کو تڑپایا۔ کیوں؟ یہ بنو اسرائیل کم تعداد میں تھے، اقلیت میں تھے، پر انہوں نے اپنے رب سے رشتہ مضبوط کر لیا تھا، فرعونی تعداد میں زیادہ تھے۔ اس سے کیا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں؟ یہ چھوٹی چھوٹی جو مخلوقات ہے یہ اللہ کی فوج ہے، یہ اللہ کی لشکر ہے، اور اللہ اپنے ان چھوٹے چھوٹی مخلوقات سے جب چاہتا ہے اسی دنیا میں ظالموں سے انتقام لیتا ہے، ظالموں سے بدلہ لیتا ہے۔ معلوم نہیں ایک چھوٹے سے مچھر نے نمرود جیسے بادشاہ کو ہلاک کر دیا۔ آج بھی اگر یہ چوٹیاں، یہ کاکروچ اور یہ مچھر اگر اللہ کی فوج بن کر ہماری زندگی میں آ جائے، ہمارا سونا مشکل ہو جائے، ہمارا کھانا مشکل ہو جائے، ہمارا چلنا مشکل ہو جائے، ہمارا بیٹھنا مشکل ہو جائے، یہ سب کے سب اللہ کی فوج ہے۔ وَتِلْكَ يَعْلَمُ جُنُودُهَا لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ یہ سارے کے سارے لشکریوں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس سے ہمیں بہت بڑا یہ سبق ملا کہ ہم خاص کر جہاں ملک ہندوستان میں جی رہے ہیں، اقلیت میں ضرور ہے، کم تعداد میں ضرور ہے، اور پریشانیوں کے حالات سے ہم گزر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ دیکھو اقلیت کی فکر نہ کرو، اپنے رب سے اپنا رشتہ جوڑو، اپنے رب سے رشتے جوڑو، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، زکات دو، خیرات دو، نیکیاں کر کر کے اللہ کی مدد کو تلاش کرو، اللہ کی نصرت کو تلاش کرو۔ آج بھی تمہارے مدد کے لیے اللہ کی نصرت آئے گی اور ظالموں کو اسی دنیا میں منہ کی کھانی پڑے گی۔ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے سے ایک اور بھی قصہ میں ایک اور بھی سبق ہمیں ملتا ہے کہ اللہ جس کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، جس بندے کو بچانا چاہتا ہے، جس بندے کو اپنی نگرانی میں رکھنا چاہتا ہے، اور جن کی زندگی کو لمبی کرنا چاہتا ہے، یعنی مختصراً جس بندے کی حفاظت کو اللہ اپنا ذمہ لے لے، دشمنوں کے نرغے میں اسے پالتا ہے، دشمنوں کی گود میں اسے پالتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے یہ فرعون جو بنو اسرائیل کے بچوں کو قتل کر رہا تھا، اس کی وجہ کیا تھی؟ ایک نجومی آیا تھا دربار فرعون میں اور کہا بنو اسرائیل کے گھروں میں ایک بچہ پیدا ہوگا
جو تمہارے تخت و تاج کو چھین لے گا اور تمہارے غرور کو ختم کرے گا، تمہاری بادشاہت کو چھینے گا۔ فرعون کو جب یہ خطرہ محسوس ہوا تو اس نے حکم نامہ جاری کیا، بنی اسرائیل کے سارے بچوں کو قتل کر دو، سارے بچوں کو قتل کر دو۔ پھر یہاں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اماں کی جانب الہام کیا کہ ڈرو نہیں، فرعونیوں سے خوف نہ کھاؤ، بچہ جو پیدا ہو اور جب تمہیں خطرہ محسوس ہو کہ فرعون کے پولیس آ کر اسے ذبح کر دیں گے، قتل کر دیں گے، لے جاؤ صندوق میں بند کے درگاہ میں ڈال دو، صندوق میں بچے کو بند کرو، دریا میں ڈال دو۔ دیکھو دریا میں ڈالا گیا موسیٰ علیہ السلام کو بچپنے کی حالت میں، اور دریا کی موجوں پر بھی بادشاہت کس کی؟ رب کی۔ ہواؤں پر حکومت رب کی، فضاؤں پر حکومت رب کی، دریا میں پیدا ہونے والے طوفانوں پر حکومت رب کی، اور دریا کے چلنے والی موجوں پر حکومت رب کی۔ وہ دریا کی موجیں اس صندوق کو کہیں اور نہ لے گئی بلکہ فرعون کے محل کے قریب لے گئی۔ وہ صندوق فرعون کے ماحول کے محلے کے قریب اور محل کے قریب پہنچا۔ فرعونیوں نے جب صندوق نکالا اور کھولا اسے، ننھا ہنستا ہوا معصوم بچہ دکھائی دیا، ننھا ہنستا ہوا معصوم بچہ دکھائی دیا۔ فرعون نے کہا ہو نہ ہو خطرہ ضرور ہے، یہی بچہ جو ہمارے تخت کو چھیننے والا ہے، یہی بچہ جو ہماری بادشاہت کو ختم کرے گا، قتل کر دو اس کو، ذبح کر دو اس کو بھی۔ فوراً دوڑتے ہوئے فرعون کی بیوی قریب آئی، کہا لا تقتلو، مت قتل دو اس کو، ننھا ہے، معصوم بچہ ہے، مسکرا رہا ہے، کتنا پیارا لگ رہا ہے، مت قتل کرو اس کو۔ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ ہماری کوئی اولاد نہیں ہے، ہم اس کو اپنی اولاد بنا لیں گے۔ دیکھو اللہ کہتا ہے کہ میں نے اس بچے کی محبت کو فرعون کے بیوی کے دل میں ڈال دیا۔ وہی اللہ ہے جو دلوں پہ بھی راج کرتا ہے، وہی اللہ ہے جو دلوں میں بھی حکومت کرتا ہے۔ فرعون کی بیوی کے دل میں بات پیدا ہوئی، یہ محبت پیدا ہو گئی، اور کہا لا تقتلو۔ اور جانتے ہو بادشاہوں کا ایک قانون رہا ہے کہ بادشاہ کبھی اپنی بیوی کو ناراض نہیں کرتے، وہ اپنے بیوی کے غلام ہوتے ہیں، بادشاہ اپنی بیوی کو کبھی ناخوش نہیں کرتے۔ اس لیے فرعون کی بیوی کی بات کو فرعون نے مانا اور اس بچے کو چھوڑ دیا۔ اللہ نے پیغام دیا، کہا فرعون تیرا غرور کیا ہے، تیرا تکبر کیا ہے، میں اس بچے کو تیرے گھر میں پالوں گا اور تیری نگاہوں کے سامنے پالوں گا اور تیرے خرچے پہ پالوں گا، وہ بچہ وہی پرورش کرے گا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام وہی پرورش پائے، وہی بڑے ہوئے، آپ سبھی کو معلوم ہے۔ تو اللہ جب حفاظت کرنے پر آئے تو دشمنوں کی گود میں بھی اس کو بچاتا ہے، اس کو پالتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے۔ تھوڑا اور بڑا ہوا آپ جانتے ہیں۔ اور اللہ کا ایک قانون دنیا میں یہ بھی ہے، ایک قانون اللہ کا یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت کبھی کبھی مومنوں کی مدد کافروں سے کرواتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اہل ایمان کی مدد دشمنوں سے لیتا ہے، کافروں سے لیتا ہے۔ کیسے؟ موسیٰ علیہ السلام جب بڑے ہو گئے نا تو گئے باہر تو ایک قبطی کو مار دیا ایک گھوسا، اور وہ قبطی مر گیا۔ حالانکہ مارنے کا ارادہ نہیں تھا موسیٰ علیہ السلام کا، قتل کا ارادہ نہیں تھا، پر ایک گھوسا فرعونی کو مارا۔ وہ دم تھی، وہ طاقت تھی، وہ قوت تھی کہ فوراً وہ فرعونی مر گیا۔ اور جب معلوم پڑا کہ مارا ہے موسیٰ نے تو دربار فرعون سے حکم نامہ جاری ہوا، لاؤ پکڑ کے موسیٰ کو، کہاں ہے دیکھو، لاؤ انہیں بھی قتل کیا جائے گا، اس نے میرے آدمی کو قتل کیا ہے، فرعونی کو، قبطی کو قتل کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں وہاں دربار فرعون میں یہ مشورے ہو رہے ہیں کہ موسیٰ کو قتل کیا جائے، لایا جائے پکڑ کے۔ فوراً اسی درباریوں میں سے ایک درباری اور ایک فرعونی اٹھ کر بھاگا۔ قرآن مجید میں نقشہ کھینچا گیا کہ قرآن رجل اقصى من المدینہ، وہ دوڑتا ہوا گیا اور فوراً موسیٰ سے ملاقات کی، کہا موسیٰ میں بنو اسرائیل کا آدمی نہیں، فرعونی ہوں، میں قبطی ہوں، تمہارا دشمن ہوں، پر میری بات مانو۔ دیکھو موسیٰ دشمن ہے، یہ بھی دشمن ہے، دونوں خلاف ہے، وہ مسلمان ہے، یہ کافر ہے، لیکن اللہ دشمنوں سے کیسے مدد لیتا ہے؟ کہا ایسا کرو، شہر مصر سے ابھی کے ابھی نکل جاؤ، ابھی کے ابھی یہ شہر چھوڑ دو، فرعون تمہارے قتل کا مشورہ کر رہا ہے اور وہ فیصلہ ہو بھی چکا ہے۔ فرعون وہاں سے نکل کے چلے، جو ہے موسیٰ علیہ السلام شہر مصر کو چھوڑ کر کہاں گئے؟ مدین چلے گئے۔ یہاں مدد کی ایک دشمن نے۔ اور آپ سیرت کا حوالہ لیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے ابو بکر کے ساتھ جا رہے تھے چھپ کر رات کی تاریکی میں، اور غار ثور میں جب چھپے تھے، اس وقت بھی سواری کا انتظام اور اس وقت بھی مکہ سے مدینہ تک پہنچنے کی ذمہ داری مکہ کے کسی اور نے نہیں بلکہ ایک کافر
دنیا کے اندر کہ وہ اہل ایمان کی مدد کبھی کبھی دشمنوں سے کرواتا ہے. آپ ڈرتے تھے. اسی طرح جب آپ مدین گئے اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ پیغام ہوا اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کے دربار میں جہاں سے آئے ہو، جہاں تمہارے قتل کے مشورے ہو رہے تھے، اب تمہیں اسی دربار میں جانا ہے. گویا حق بات کہنے کے لیے انسان کو بڑی محنت اور بڑی مشقت کرنی پڑتی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تیرا قانون ہے، تیرا حکم ہے، میں تو مانوں گا، جاؤں گا، پر وہ فرعون مجھے چھوڑے گا کیا؟ میں نے ایک آدمی کو قتل کیا ہے اس کے، وہ مجھے چھوڑے گا کیا؟ کہا جاؤ جاؤ. موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی. وہ دعا بڑی مشہور ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پروردگارا تیرا حکم تو مان رہا ہوں، پر میرے دل کو تو کشادہ کر دے، میرے معاملے کو آسان کر دے، اور میرے زبان کی جو لکنت ہے اسے دور کر دے، وہ گرہ تو کھول دے. ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میری زبان میں وہ طاقت دے کہ میں بولوں تو فرعون سمجھ جائے، میں بولوں تو فرعون کو عقل آ جائے. اللہ نے فرمایا جاؤ وجعل من اہلی وجعل لی وزیرا من اہلی. ایک دعا بڑی پیاری کی کہ اللہ میرے فیملی ممبر میں سے کسی کو میرا سپورٹر بنا دے. اللہ کیا کہا اللہ میں نبی تیرا ضرور ہوں اور تیرا پیغام حکم آ چکا ہے، لیکن میں ڈرا ہوا ہوں، سہما ہوا ہوں. ایسا کر میری فیملی ممبر کا مجھے کوئی وزیر بنا دے، میرا کوئی نائب بنا دے، میرا کوئی سپورٹر بنا دے. اور کس کا نام لیا؟ ہارون. ہارون جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے. بھائیوں میں دشمنی کرنے والے اس واقعے سے نصیحت اچھی طرح سیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اپنے بھائی کی ہمدردی اس قدر پیاری لگی اور اپنے بھائی کو اپنی قوت سمجھ بیٹھے اور کہا میرے بھائی کو میرا وزیر بناؤ. آج اپنے بھائی سے آدمی دور بھاگتا ہے، یہ میری کمزوری ہے، یہ میری ضعیفی ہے، یہ مجھے برباد کرے گا، یہ مجھے تباہ کرے گا. اور یہ موسیٰ اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ میرے بھائی ہارون کو میرا سپورٹر بنا، یہ میرا بھائی ہے، میں فرعون کے دربار میں کھل کے بولوں گا اور یہ میری مدد کرے گا، میرا ہیلپ کرے گا، میرے ساتھ رہے گا. اللہ نے فرمایا جاؤ تمہاری ساری دعا میں قبول کرتا ہوں. گئے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے دربار میں کھل کر اعلان کیا. اور دیکھو اسلام ایک ایسا دین ہے کہ یہ نفرتوں کے بیچ میں پھیلتا ہے. دنیا مٹانے کو آئے، دنیا ختم کرنے کو آئے، دنیا اس کو ہستی سے مٹا دینا چاہے، پر اسلام کی فطرت میں اللہ نے وہ موجود رکھا ہے کہ جتنا اس سے نفرت کرو گے، جتنا اس کو دباؤ گے، وہ اتنا ہی زیادہ ابھرے گا، وہ اتنا ہی زیادہ پھیلے گا، وہ اتنا ہی زیادہ نکلے گا اور اتنا ہی زیادہ وہ گھروں تک پہنچے گا. وہاں دیکھو جادوگروں کا جب مقابلہ ہوا، فرعون کے جادوگر آ گئے. موسیٰ کو حکم ہوا اپنی عصا چھوڑو، لاٹھی کو چھوڑا، سانپ اژدہا بن گیا اور پھر جادوگروں کے سارے بنائے ہوئے رسیوں کو جو سانپ کی شکل میں تھے کھا لیا. اور یہ جادوگروں نے جب دیکھا تو کہا یار یہ تو نبی بھی ہو سکتا ہے، یہ تو کوئی اللہ کا پیغمبر ہی ہو سکتا ہے، ورنہ ہم اتنے بڑے بڑے جادوگر اور اس معمولی جادوگر کے سامنے فیل ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. سارے کے سارے جادوگر مسلمان ہو گئے. نفرتوں کے بیچ میں جادوگروں نے ایمان قبول کیا اور فرعون نے کہا اچھا میری اجازت کے بغیر ایمان لائے ہو، مجھے اپنا رب بنا چھوڑ دیا ہے، میرا سجدہ تم چھوڑ کے کسی اور کا سجدہ کرو گے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لأصلبنکم، میں تمہیں سولی دوں گا، میں تمہارے ایک ہاتھ ایک پیر کو مخالف کاٹوں گا، تمہیں سزا دوں گا. جادوگروں میں استقامت آئے گی. کہا وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. کر بھی کیا سکتا ہے تو؟ ہمیں مارے گا، قتل کرے گا، دنیا سے تو جانا ہی ہے، پر ہماری آخرت تو برباد نہیں ہوگی. تو اسلام نفرتوں کے دور میں پھیلتا ہے. اور آخری 2 منٹ کے اندر دیکھو ایک واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ ظالم کو مظلوم کی آنکھوں کے سامنے برباد کرتا ہے. یہ اللہ کا قانون ہے. ظالم انسان کو اللہ جس پر وہ ظلم کیا ہوا ہے مظلوم کی آنکھوں کے سامنے اس کو سزا دیتا ہے تاکہ مظلوم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے اور مظلوم کے دل کو سکون پہنچے اور اسے یہ احساس ہو کہ واقعی ہمارا رب ہماری زندگی میں ہمارا ساتھ دینے والا ہے. جب فرعونیوں نے پیچھا کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کا اور بنو اسرائیل کا تو آپ جانتے ہیں آگے دریائے نیل آ گیا تھا. دریائے نیل آگے آ گیا اور پیچھے فرعونیوں کا لشکر آیا. سارے پھر بنو اسرائیل کہنے لگے اللہ کے نبی موسیٰ اب کیا ہوگا؟ آگے سمندر ہے، پیچھے فرعونی لشکر ہے، آگے جائیں ڈوب کے مریں، پیچھے جائیں فرعونی لشکروں کے ہاتھوں قتل کیے جائیں اور قید کیے جائیں. بتاؤ اب کیا کریں؟ اِنَّا لَمُدْرِكُونَ. اب تو ہم پکڑ
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت بنی اسرائیل کو نصیحت فرمائی، کہا ڈرو نہیں، ان ربی معی سیہدین، میرا رب ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں ضرور کوئی راستہ دکھائے گا۔ اور پھر ہم مشہور واقعہ جانتے ہیں، وہ عصا دریائے نیل پر ماری اور پھر راستہ بنا دریائے نیل میں، بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سب کے سب دریا پار کر کے اس پار نکل گئے، اور فرعونیوں کا لشکر جو ہی دریائے نیل کے بیچ میں گیا، اللہ نے کہا دوبارہ لاٹھی مارو، اس پار نکل گئے، اور بیچ سمندر میں فرعون اور اس کا لشکر جو ہی پہنچا، اللہ نے کہا لاٹھی مارو، اور جیسے لاٹھی مارا پھر سے واپس ویسے ہی سمندر آپس میں مل گئے جیسے ملا ہوا تھا، اور فرعون اور اس کی لشکر اسی دریائے نیل میں ڈوب کے ہلاک ہو گئی، برباد ہو گئی۔ یہ اور بات ہے، فرعون کی لاش کو زمین نے قبول نہ کیا، آج بھی مصر کے موزیم میں بطور عبرت موجود ہے۔ لیکن اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملا کہ سامنے بنو اسرائیل تھے اور فرعونیوں کو اور فرعون کو ڈوبتا ہوا دیکھ رہے تھے، اور انہیں یہ احساس ہو رہا تھا کہ واقعی انہوں نے ہم پر بڑے ظلم کیے، ہمارے بچوں کو سینکڑوں کو ذبح کیا اور ہمارے بیویوں کو غلام اور لوڈی بنایا۔ آج یہی فرعون، یہی فرعونی ہماری آنکھوں کے سامنے ڈوب رہے ہیں۔ کتنا سکون ملا ہوگا بنو اسرائیل کو، کتنی ٹھنڈک ملی ہوگی ان کی آنکھوں کو۔ اس لیے اللہ کا یہ قانون ہے، ہمیں اور آپ کو ظلم سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ اور فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے آپ قرآن مجید میں پڑھیں گے، بہت سارے ایسے اسباب اور بہت ساری درس اور بہت ساری نصیحتیں ہمیں آپ کو ملیں گی۔ اللہ ہم سب کو اس دنیا کے اندر محبت سے جینے کی توفیق عطا فرمائے، اور کلمہ توحید کی بلندی کی خاطر ہمیں جینے کی توفیق عطا فرمائے، آپس کی نفرت و دشمنی کو ختم کرے، اقلیت میں ہونے کے باوجود اللہ ہمیں اپنے رب سے رشتہ جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جب تک ہم اس دنیا میں زندہ رہیں، ایمان کی استقامت پر زندہ رہیں، توحید کی استقامت پر زندہ رہیں۔ اللہ تو ہماری مدد فرما، ہماری نصرت فرما، مسلمان مظلوم ہے، اللہ ان کی مدد غیبی مدد فرما، اللہ ان کی حالت کو بہتر بنا، اللہ دشمنوں کے سازشوں کو بیکار کر دے اور ان کے جو ہے ان کے کائندوں کو ہلا کر دے۔ اللہ اسلام کو بلند فرما، مسلمانوں کو بلند فرما، جو مسلمان بیمار ہے انہیں شفا کلی عطا فرما، جو مسلمان مظلوم ہے تو ان کی غیبی مدد فرما، جو بیمار جو ایک اعلان بھی آیا ہمارے پاس کہ ایک اسرائیل بھائی ہمارے اسلام کا قوم کے تھے، بیچارے گاؤں گئے ہوئے تھے، ان کی قسمت میں تھا، مقدر کی بات تھی، ان کا پیر ایکسیڈنٹ میں ٹوٹ گیا، انہوں نے باقاعدہ فون کیا تھا، اپنے بچے کو بھیج کر بتایا بھی کہ آپ حضرات سے دعائیں شفا کی اپیل کریں۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ ایسے خصوصی مریض کو شفا دے، کامل شفا دے، اور جو بھی مسلمان بیمار ہے اس دنیا میں اللہ سب کو تو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے ایمان پر، موت دے تو ایمان پر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دوستو آپ جانتے ہیں ایک ضروری اعلان، مہینے کا آخری جمعہ جو آپ سبھی بھائی ہمارے اپنے اس مسجد کا تعاون خصوصی چندہ دیتے ہیں، آج مہینے کا آخری جمعہ ہے، ہمارے بھائی دروازے پر موجود ہوں گے، جتنا زیادہ ہو سکے آپ اپنی اس مسجد کا تعاون پیش کریں اور اپنا تعاون دیں اور چندہ دیں۔ اللہ ہم سب کی روزیوں میں برکت عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔